السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام ہم لوگ اور میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، جلسوں کا سیزن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے، پاکستان عوامی تحریک نے بھی اپنے جلسوں کا اعلان کر دیا ہے، دوسرے نے پاکستان پیپلز پارٹی، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ مذہبی جماعتیں جن میں مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی بھی اپنے مختلف شہروں میں اس سے پہلے جلسے کرتے چلے آئے ہیں۔ ان جلسوں میں تنقید کی جا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز پر، پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت پر، اور ایک نعرہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان عوامی تحریک اور دیگر اور جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے جلسوں میں، ان کی گیدرنگز میں سنائی دیتا رہا، وہ تھا گو نواز گو۔ لیکن اسی نعرے اور انہی احتجاج کے خلاف پاکستان مسلم لیگ نواز کا بھی ایک احتجاج ہوا تھا مال روڈ پر، اور اس احتجاج میں حمزہ شہباز نے خطاب کرتے ہوئے یقیناً اپنے مخالفین کو للکارا اور ان کو کہا تھا کہ کوئی ہمیں ہلا نہیں سکتا، کوئی ہمیں ہٹا نہیں سکتا، کسی میں اتنی ہمت، کسی میں جرأت نہیں ہے۔ اب ان جلسوں کے ساتھ کیا کچھ بدلنے والا ہے؟ کیا حکومت اپنی حکومت اسی طرح سے جاری رکھے گی یا حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے گا؟ اس پہ بات کرنے کے لیے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلا سوال آپ سے یہی کہ آپ نے سیالکوٹ کے جلسے میں، آپ نے فیصل آباد کے جلسے میں، اور آپ نے اسلام آباد کے جلسے میں، یعنی کہ 11 مئی، 25 اور پھر اس کے بعد 7 جون، ان 3 جلسوں میں خاص طور پہ آپ نے کہا کہ قربانی سے پہلے قربانی ہوگی اور گو نواز گو، اور کھال جو ہے وہ شوکت خانم کو جائے گی۔ تو قربانی تو پرسوں ہے شیخ صاحب، اور ابھی تک وہ والی قربانی ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی جس کا آپ نے کہا۔ دیکھیں جی، یہ بکرا لنگڑا ہو گیا ہے، اس کے دانت گر گئے ہیں، دم گری ہوئی ہے، اس کے سینگ بھی گر گئے۔ یہ اب جھٹکے کے موڈ میں ہے۔ میں تو چاہتا تھا کسی کے کام آ جائے۔ اب ان کا ارادہ یہ ہے کہ بھئی ہمیں سیاسی طور پر قانون اور دائرے سے ہٹ کر ہمارے ساتھ کچھ کیا جائے۔ سب جھٹکے کی قربانی نہیں ہوتی۔ قربانی کی بات نہیں میں کرنا چاہتا۔ دیکھیں، میں انفیکٹ یہ سمجھتا ہوں کہ قربانی ہو چکی ہے۔ اب یہ کھال نے جو مسئلہ نا، کھال کے بھی کئی گروپ ہو گئے ہیں۔ اب آصف زرداری صاحب بھی نکل آئے ہیں، 2 دفعہ 1 مہینے میں گئے ہیں منصورہ میں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نیچے سے سارا سسٹم مل گیا ہے۔ سب لوگ الیکشن کمپین میں اس دیوار میں لکھا پڑھ رہا ہوں کہ اگلا سال الیکشن کا سال ہے، بے شک کوئی مانے یا نہ مانے، اس طرح گورنمنٹ نہیں چل سکتی۔ اخلاقی طور پہ، سیاسی طور پر، مورلی دس از اے ڈیڈ آن آکسیجن ٹینٹ، وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ وینٹیلیٹر پہ لگی ہوئی گورنمنٹ۔ اور اب عوام الناس کے آگے یہ لیٹنا پسند کرتے ہیں۔ چھری عوام کی سے جانا ہے یا حرام ہونا ہے سیاسی طور پہ، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ لیکن شیخ صاحب، آپ نے کہا ہے کہ جی قربانی تو نہیں ہو رہی ہے نا، اور جو زور لگایا گیا۔ سر دیکھیں، میں ایک سیاسی پرندہ ہوں، میں نے سیاسی طور پر اپنی ایک سوچ دی ہے، اور میں نے اس وقت جب یہ کہا تھا کہ اس سال جو ہے اگست ستمبر جو ہے وہ بڑے سیاسی مخالفت اور خوفناک مہینے شروع ہو جائیں گے، میں کوئی پرومس نہیں ہوں، مجھے کوئی علم ابجد یا علم جعفر یا کوئی چیز نہیں آتی۔ میں اس گورنمنٹ کو فنش دیکھ رہا ہوں، میں اس گورنمنٹ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں دیکھ رہا، میں اس گورنمنٹ کو جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اور جب میں نے گو نواز گو کہا تھا، میں نے تو ایسے ہی کہا تھا جیسے گو مشرف گو کہتے تھے، گو ایوب کہتے تھے۔ اس وقت تو کسی نے، یہ عمران خان نے اس کو اتنی شہرت دے دی ہے، طاہر القادری صاحب نے، اس وقت تو ایک غریب ورکر نے جب ویسی بات کی، اس وقت تو لوگ اس نے نعرے کا جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھے۔ آج تو قوم کا بچہ یہ کہہ رہا ہے گو نواز گو۔ اچھا، آپ نے مورل گراؤنڈز کی بات کی شیخ صاحب، ہمارے ملک میں کیا کبھی کسی نے مورل گراؤنڈز پر اقتدار چھوڑا ہے؟ اس طرح کسی آدمی کا چوک چوراہے میں پوسٹ مارٹم ہو جائے اور ننگا ہو جائے سیاسی طور پہ، کہ 14 الیکشن آفیسز کھلے ہیں، 14 ڈبے کھلے ہیں۔ اعتزاز احسن نے کل وہاں کہا، جو رولز پروسیجر کی کمیٹی میں الیکشن کی اصلاحات کی، اس نے کہا جی میری بیگم کا جو تھا اس میں ردی بھری ہوئی تھی بیگز میں، اور جو کل خواجہ سعد رفیق صاحب کا عمران خان صاحب نے کہا کہ 200 کتنے باکسز کی بجائے وہاں 400 کتنے نکلے ہیں، اور جب کھولے ہیں تو اس میں ردی بھری ہوئی ہے۔ کیسے یہ گاؤں؟ سر جی، یہ الیکشن ریکارڈ لکھا جائے گا۔ اب کیوں بیک ڈور چینل اور تھرڈ ڈور؟ کیا سمجھتے ہیں خورشید شاہ چوچا ہے، بچہ ہے؟ اب وہ 3 سال کے لیے نکلے ہوئے ہیں کہ 3 سال پہ آ جاؤ۔ خان نے کہا نہیں، نو وے۔ میں خان کی پارٹی کو تو ان کے معاملات نہیں جانتا، نہ میں رابطے، میں صرف عمران خان کو جانتا ہوں، وہ 3 سال بھی مٹ کے بعد بھی الیکشن کو نہیں مانے گا۔ ابھی آپ نے کہا الیکشنز آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں،
کیا آپ اسی سیٹ اپ میں الیکشنز کو کروائیں گے کہ جہاں پر ایک دفعہ پھر ٹھپے لگیں گے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو کہہ دیا کہ الیکشن اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا. الیکشن کمیشن جو مرضی کہتا رہے جب تک ایک فوجی الیکشن ڈبے کے سامنے وہاں گن لے کے نہ کھڑا ہو اور ڈبہ ساتھ لے کر جائے. فوج کے لیے کرنا ممکن نہیں ہے شیخ صاحب. کیوں ممکن آپ یہ جانتے ہیں کہ اتنے فنڈز ہی اتنی تباہی. پچھلے سال بھی فنڈز مانگے فوج نے کہ تمام اگر پولنگ سٹیشنز پہ آپ چاہتے ہیں کہ فوج موجود رہے تو اس کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے. سیکیورٹی بھی فوج کو کیا فوج اتنی بڑی انتشار اور خلفشار کو قبول کر لے گی کہ یہ جو الیکشن کے بعد 14-16 مہینے میں پیدا ہوا دی اونلی ریزن از میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کو کوئی اندر سے بھنک نہیں تھی ان 4 حلقوں کی. اس نے بھی جا کے اس کی گردن پہ ہاتھ ڈالا جو نواز شریف کے سینٹر فارورڈ تھے. دیکھیں نا خواجہ سعد رفیق اور خواجہ آصف اور ایاز صادق اور ان کے پاس ہے کون چودھری نثار کو تو انہوں نے خود ہٹ کروا دیا اعتزاز احسن سے. ان کو خطرہ تھا کہ نون لیگ میں سے کہیں یہ 40-50 بندے لے کے آؤٹ نہ ہو جائے. اس کی اتنی تھی کہ وہ 40-50 بندے نکال سکتے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ فوج صرف آ جائے پولنگ سٹیشنز پہ بندوق لے کر کھڑی ہو جائے انتخابات کرا لے تو سب یہ سپرویژن کرے آرمی کی الیکشن شفاف ہوں گے. تھم امپریشنز نہیں ابھی ہوں گے سر. تھم امپریشن بھی کریں لیکن ساتھ بیلٹ بھی نکلے. یہ بڑی بادشاہ قوم ہے. یہ انگوٹھے پہ بھی کچھ اور چڑھا لے گی. ان کا کیا ہے جی؟ یہ تھک لگا کے انگوٹھے سے کام لینے والے. آپ سمجھتے ہیں کہ فوج جا کے تمام پولنگ سٹیشنز پر فوج کو وہاں پر ان کو کھڑا کر کے ان کو وہاں پہ ڈپلوائے کر کے الیکشنز کروائے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ پچھلے سال فوج نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس وہ فنڈز نہیں ہیں, ہمیں وہ بیکنگ چاہیے. انہوں نے یقیناً وہاں پر اپنا سیٹ اپ کرنا ہوگا. پچھلے سال پلان یہ تھا کہ ان کو لانا ہے. ٹھیک ہے, جب قوم ساری یہ کہے گی اور فوج پہ اعتماد کرے گی کہ آپ اس کی سپرویژن کریں, الیکشن کمیشن ہو, جوڈیشری جو رولز اینڈ پروسیجر ہیں وہ ہو, الیکشن فیئر ہو جائیں گے. جس دن پتا ہو کہ سامنے 3 مہینے قید ہونی ہے موقع پہ بندے نے, میں دیکھتا ہوں کون ڈالنے. دیکھے دنیا میں سارے دنیا کے مذاہب میں 2 ہی چیزیں اتری ہیں, ساتھ ڈنڈا بھی اترا ہے. جب کسی کو پتا ہوگا کہ یہ میں ابھی نیل اینڈ وائٹ قرار دے, اور قوم کا اتنا بڑا پریشر بلڈ اپ ہو چکا ہے کہ اب کوئی شخص, دیکھیں عمران خان تو 54 دن سے 52 دن سے اپنی الیکشن کمپین پہ ہے. ان کو سمجھ پاگلوں کو اب آئی ہے. ہی از کلنگ 2 birds with 1 stone. اب انہوں نے, میں خبر دے کے جا رہا ہوں آپ میں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 3 سال بعد مڈ ٹرم الیکشن کرا لو. کیسے مانے جا سکتے ہیں ان کی سپرویژن میں؟ نو وے. تو حکومت دیکھیں ساری پولیٹیکل پارٹیاں الیکشن کمپین پہ نکل چکی ہیں. آپ یہ دیکھیں آصف زرداری جیسا کائیاں آدمی 34 کے 40 سال بعد دوسری مرتبہ منصورے گیا ہے. منصورے کا بھی سپرے کرانا ہوگا. لیکن شیخ صاحب حکومت گرائے گی, کیسے گرے گی؟ کون گرائے گا؟ آپ بھی یہی ہیں, میں بھی ہیں. حکومت گر چکی ہے, ایسی اڑی کر رہی ہے. اس کو سمجھایا جائے گا کہ بھائی آپ نے یہ کون سمجھائے گا شیخ؟ بہت لوگ ہیں, آپ سمجھانے والوں نے کون سمجھائے گا؟ 31 اگست کو نہیں سمجھایا, 1 ستمبر کو نہیں سمجھایا, اب تک نہیں سمجھایا. جب اس نقطے پہ پہنچ گئے کہ یہ ملک نہیں چل رہا ان حالات میں, somebody have to intervene and say thank you very much and there will be a re-election. Who will say thank you very much شیخ صاحب؟ جنہوں نے thank you very much 31 اگست کو نہیں بولا. ٹھیک ہے, دیکھیں وہ ٹھیک ہے نہیں بولا. اب تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ یہ کسی کے کہنے پہ سب کچھ ہوا ہے. اب لوگ چاہتے ہیں نا ملک چلے, ایکسپورٹ ڈکلائن ہے, اکانومی ڈکلائن ہے, لا اینڈ آرڈر ڈکلائن ہے, ساری چیزیں جو ہیں وہ نیچے کی طرف جا رہی ہیں. اور خود میرا خیال ہے ان کو احساس ہوا جا رہا ہے. دیکھیں اس ملک کا زندہ رہنا اور ایک خاندان کا زندہ رہنا, دونوں میں سے انتخاب ہو. شیخ صاحب جن پر تکیہ کیا وہ تو یا ریٹائر ہو گئے ہیں یا ریٹائر ہونے جا رہے ہیں. سب غلط بات ہے. یہ آپ جن لوگوں پر کسی پر تکیہ نہیں تھا, انسٹیٹیوشن قائم ہے, 4 چھوڑ کے 14 آئیں اور چلے جائیں, مارچ میں بھی آئیں چلے جائیں, انسٹیٹیوشن کا ڈیسیژن یونائٹڈ ہے. اور راحیل شریف از دا موسٹ پاپولر جنرل ان دی ہسٹری آف پاکستان. میں کوئی مسخہ پالش کے لیے نہیں کہہ رہا. یہ جو باتیں کر رہے ہیں دیکھیں نا, انہوں نے کہہ رہے تھے جی یہ ریٹائر ہو, انہوں نے وقت سے پہلے ریٹائر کر دی. حالانکہ 8 نومبر کو راحیل شریف ظہیر الاسلام صاحب کی ریٹائرمنٹ ہے, لیکن انہوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ایز اے انسٹیٹیوشن نواز شریف کی اگر ریٹنگ فوج میں دیکھنی ہے تو وہ بگ زیرو ہے, کیونکہ اس نے جان بوجھ کر پنگا لیا ہمیشہ کی طرح. اور یہ شروع ہوا جب انڈین پرائم منسٹر کو ملا وہاں, سابق پرائم منسٹر کو, اور جو کچھ اس نے فوج کے بارے میں گیا, جو کچھ اب گیا مودی کو ملنے, اور جو وہاں فنکاروں, تھکی ہوئی رنگ پسٹن بیٹھے ہوئی فنکار ہیں جن کا کوئی ڈینٹ ہی ڈینٹ تھے جن میں,
ان کو ملنے کے لیے 2 دفعہ ٹائم تھا، کشمیری مجاہدین کے لیے نہیں تھا، اور اب بڑی بڑک مار رہے ہیں جی. ابھی گلہ دور کر دیا. سر میری بات سن لیں، میری گزارش سن لیں، اس طرح گلے نہیں دور ہوتے. دیکھیں پھنسا ہوا آدمی تو اس سے جو مرضی کہلوا لو، اس کی سوچ جو ہے فوج پڑ چکی ہے کہ واگا بارڈر 24 گھنٹے کے لیے کھول دو. دیکھیں نا، جس وقت یہ دھرنے شروع ہوئے انڈیا نے بارڈرز کو چھیڑنا شروع کر دیا. فوج کیا اتنی سمجھ نہیں رکھتی کہ ادھر سے بھی سینڈوچ ہو جائے ادھر سے بھی سینڈوچ ہو جائے؟ فوج ادھر بھی ٹھیک کر لے گی، ادھر بھی ٹھیک کر لے گی، اندر بھی ٹھیک کر لے گی انشاءاللہ. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ انگیج ہو گئے، مصروف ہو گئے، ایک تو آپریشن ضرب عضب اور پھر یہ فلڈز جس کی وجہ سے پھر توجہ یہاں نہیں دی جا سکی. یہ کہنا دیکھیں گزارش یہ ہے، آپریشن تو کیانی صاحب کے زمانے میں بھی تیار تھا نا. سوات کا آپریشن بھی انہوں نے بہت لیٹ کیا. 2 آپریشن، سوات کا بھی اور جنوبی وزیرستان کا بھی. سر جنوبی وزیرستان اور سوات بہت عرصے کے بعد ڈیلنگ میں ہوا. جب رحیل شریف صاحب آئے، ان کی پہلے دن ایڈریس یہ تھا کہ اس شمالی وزیرستان کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور جب یہ سارے لوگ مذاکرات کر رہے تھے تو دے ہیو دیئر اون ایٹیچیوڈ. انہوں نے کہا جی کر لیں، آپ ہینڈز اپ ہیں، آپ کر لیں. جب آپ ناکام ہوں گے تو پھر ہم یہاں ہیں. مذاکرات باشمول عمران خان صاحب، اس پہ ذرا ہم بات کریں گے، لیکن ہمیں لینی ہے بریک. اور جب لوٹ کر آئیں گے شیخ صاحب، تو یہ بھی آپ نے مذاکرات کی بات کی. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پوری قوم جانتی ہے کہ جب سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ دہشت گردی کے واقعات نہ ہونے کے برابر ہیں. کہیں پر کوئی دھماکہ ہی نہیں ہو رہا. عوام پرسکون ہے. اب عید کا موقع ہے، بازاروں میں جا رہے ہیں، اسکول میں بچے جا رہے ہیں، مساجد میں لوگ جا رہے ہیں. کسی کو اب وہ فکر یا وہ ٹینشن نہیں ہے پہلے والی جو پہلے تھی، کیونکہ آپریشن ہو رہا ہے اور حالات اب پرسکون ہیں. اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. پروگرام ہم لوگ، اور آج کے پروگرام میں ہماری خصوصی گفتگو جاری ہے شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ. شیخ صاحب، وقفے پہ جاتے ہوئے آپ نے کہا کہ آرمی چیف راحیل شریف صاحب جب بھی آئے اور جیسے ہی وہ آئے بطور آرمی چیف، ان کے ذہن میں تھا کہ ٹھیک ہے مذاکرات کرنے ہیں، مذاکرات کریں، لیکن پھر حتمی طور پہ آپریشن ہوگا، جو کہ ہو بھی رہا ہے اور کامیابی سے جاری ہے. دوسری طرف مذاکرات میں عمران خان صاحب، ان کی جماعت سب سے زیادہ سپورٹ کر رہے تھے کہ جی ڈائلاگ ہونا چاہیے، بات ہونی چاہیے، عسکری حل اس مسئلے کا نہیں ہے. آج کیا آپ ان کو پھر کرٹیسائز کریں گے؟ خان صاحب کو آپ کے دوست بھی ہیں، لیکن آپ دوسری طرف دیکھ لیجئے کہ جب وہاں آپریشن شروع ہوا ہے ملک میں دہشت گردی کے واقعات نہ ہونے کے برابر ہیں. دیکھیں واقعات تو نہیں رکیں گے، لیکن ہم جس سینڈوچ میں آگے ہیں، امریکن کو جو حاصل کرنا چاہتے تھے وہاں انہوں نے حاصل کر لیا. امریکن ٹروپس وہاں ہیں، جب تک وہاں رہیں گے دہشت گردی تو نہیں ختم ہو سکتی. اب دیکھیں کوئی دھماکے نہیں ہو رہے ہیں شیخ صاحب. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، نہیں ہونے چاہیے. اور شاید ان کی سوچ میں بھی ایک تبدیلی ہے کہ بے گناہ لوگوں کو اور سویلین کو نشانہ نہ بنایا جائے. باقی اصل مسئلے پہ آئیں، وہ ہے پاکستان کی سیاست کا. ہمارا اپنا گھر جل رہا ہے، ہماری اپنی فائنینشیل کنڈیشن جو ہے وہ کہتے ہیں جناب اس وجہ سے خراب ہو رہی ہے دھرنے کی. اپنے کرتوتوں پر کسی کی کوئی توجہ نہیں. ٹھیک ہے شیخ صاحب، آپ نے بھی بات کی کہ نواز شریف صاحب کی فوج میں 0 ریٹنگ ہے. ایک طرف وہاں کہتے ہیں 0 ریٹنگ ہے، دوسری طرف جب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس ہوتا ہے تو وہاں پر ان کی جو ہے وہ باکمال ریٹنگ ہے، ٹاپ پر ہیں. وہاں پر کون ٹاپ پہ؟ نواز شریف صاحب. سر میری گزارش سنیں، ایک آپ اینکر کی حیثیت سے نہ دیکھیں، میری ذرا ایک کامر مین کی حیثیت سے دیکھیں. ہر پارٹی میں سے ایک پارلیمانی لیڈر یہ کہے کہ یہ الیکشن فیئر ہوئے ہیں، ہر ایک نے کہا گند ہے، بھوسا ہے، برودہ ہے، ردی ہے، ڈسٹبن ہے. لیکن ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. موت نظر آ رہی ہے عمران خان کا کراؤڈ. میں عمران خان کا صرف اکیلا نام نہیں لیتا، ایک وقت آنے والا ہے. میں نے کہا نا سب لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں کہ آپ کہتے تھے ایم کیو ایم کھڑی ہوگی، پیپلز پارٹی کھڑی ہوگی. ایم کیو ایم مسائل زدہ لوگوں کی پارٹی ہے، نہیں کھڑی ہوگی نقصان اٹھائے گی. پیپلز پارٹی سیاست میں صفحہ اصلی سے مٹ جائے گی اگر عوام کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. آدھی سے زیادہ پیپلز پارٹی لنگوٹا کس کے تیار بیٹھی ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ جانے کے لیے. یہ تو آصف زرداری کو پتہ لگ گیا، لیکیج ہو گئی کہ کون کون لوگ. لیکن نواز شریف صاحب کو تگڑا تو اسی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس نے کیا نا، جہاں پر جی اتنا ہی تگڑا کیا کہ قربانی صحیح ہو جائے، گوشت پورا ہو، تاکہ وہ شہید نہ ہو جائے سیاسی طور پہ. سر یہ بڑے کرک لوگ ہیں، ان میں سے آپ دیکھیں کوئی نظر آ رہا ہے آج ان کے ساتھ کھڑا؟
اپنے اپنے جلسے کریں گے، کریں نا نون اور پیپلز پارٹی. اگر ہمت ہے، اگر نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں، آصف زرداری جلسہ کرے عمران خان کے خلاف نواز شریف کے ساتھ مل کے مینار پاکستان پہ کرے جلسہ، میں دیکھتا ہوں. وہ کہ علیحدہ پولیٹیکل پارٹی ہے، کیسے ایک ہی جگہ پر ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں جمہوریت کے لیے ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. دیکھیں جمہوریت وموریت کوئی نہیں، خوف ہے ان کے ذہنوں میں، خوف ہے کہ اگر کوئی اور بات ہو گئی تو پہلے نواز شریف کا احتساب ہوگا، اس کے بعد ہماری بھی باری لگے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج اندھی ہو، لنگڑی ہو، لولی ہو، سن نہ سکے کہ حدیبیہ پیپر مل میں اس کا سمدھی یہ کہتا کہ ہاں میں اس کی منی لانڈرنگ کرتا رہا، اتفاق فاؤنڈری میں یہ ہوتا رہا. سر یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ڈاکومنٹ پڑھتے ہیں، میری طرح تو نہیں نا کہ ایسے ہی آ جاتے ہیں کوئی منہ اٹھا کے. یہ سارے نیٹ پہ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. جو میسج چلے ہیں حدیبیہ پیپر مل کے، تباہ ہو گئے کہ بھئی ایک پرائم منسٹر آگے اپنے سارے کیس ختم کر لے، آصف زرداری آیا وہ ختم کر لے، کل شیخ رشید ختم کر لے، تو پھر غریبوں کو جیلوں میں کیوں رکھا؟ کھولو جیلوں کے دروازے، عام کرو جیلوں کے قیدیوں کو. بیچارہ ایک ٹیلی فون، زرداری صاحب نے کل منصورہ میں سراج الحق صاحب کے ساتھ جب میڈیا ٹاک کی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جی آج بھی مجھے کہتے ہیں لوگ کہ عوام کا وہی حال ہے. تو اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ دیکھیں حکومت کو اپنی مدت بھی تو مکمل کرنی ہے. اگر حکومت یوں ہی آئے گی اور پلک جھپکتے چلی جائے گی اور پھر کوئی اور آ جائے گا تو مسائل کون حل کرے گا؟ ہائے کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. اصل ان کا پرابلم یہ ہے، اس وقت اگر الیکشن ہو گئے تو ان سارے نیست و نابود ہو جائیں گے، جیلوں کے پیچھے ہوں گے، یہ جیلوں کے پیچھے ہوں گے. اور اوورسیز پاکستانی کی اتنی انوالومنٹ ہے اس وقت اس پاکستان میں، آپ تصور نہیں کر سکتے. ان کو دیکھیں، یہ سارے چور کٹھے ہو گئے ہیں، سارے 2 نمبر کے لوگ کٹھے ہو گئے ہیں، سارے کمیشن خور کٹھے ہو گئے ہیں. کوئی بندے کا پتر نیٹ اینڈ کلین. دیکھیں میں کوئی عمران خان کے ساتھ اس لیے نہیں ہوں کہ میں اس کی پارٹی میں ہوں، میری اپنی عوامی مسلم لیگ ہے، میں بائی برتھ مسلم لیگی ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک آدمی ڈیلیور کر سکتا ہے. میں پاگل نہیں کہ 6 سال سے اس کی بات کر رہا ہوں، میں اس کی پارٹی میں چاہے جو مرضی لوگ باتیں کریں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ آدمی، اس کے ہاتھ صاف ہیں، یہ دونوں کو ٹکٹکی پہ اور ان کے 30 بچوں کو لٹکائے گا. اس ملک میں IMF کا قرضہ یہ 3 پارٹیاں ہی ادا کر سکتی ہیں، یہ 2 پارٹیاں ہی ادا کر سکتی ہیں. فضل الرحمان سے تو وصولی مشکل ہوگی. مجھے لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کس دن فضل الرحمان سے پوچھوں آپ نے کہاں رکھے ہوئے ہیں، یا آپ ویسے ہی خام خواہ یعنی کہ شیخ صاحب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو جلسے ہیں جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، یہی آپ کو ایک انڈیکیشن بھی دے رہے ہیں کہ جب الیکشنز ہوں گے تو یہ سارا ووٹ ہے؟ اور کیا آپ مجھے بتائیں، ٹینکوں کی لائن لگی ہو تو یہ انڈیکیشن ہے عوام کی، توپوں کی ایک آرمنٹ. مولانا فضل الرحمان کے جلسے میں بھی آتے ہیں، جماعت اسلامی کے جلسے میں بھی آتے ہیں، ہر جماعت کے جلسے میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. لوگ میرے سے خفا ہوتے ہیں. میرا مفتی محمود صاحب سے تعلق تھا تحریک نظام مصطفیٰ میں، اور وہ مذاکرات کرتے تھے، میں ان کے ساتھ ہوتا تھا. جب بھٹو کے ساتھ مذاکرات تھے، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، ابھی ان کا ایک پوتا شہید ہوا ہے امان اللہ، جو اشرف علی صاحب کے فرزند. میں آپ کو جو بات کرنے لگا ہوں، اس ملک میں جو دین کی رسپیکٹ ہے، جو دین کا ووٹ ہے، وہ فضل الرحمان صاحب اس کا اندازہ نہیں کر سکے. دیکھیں نا، مشرف کے ساتھ بھی تھے، زرداری کی بھی کیبنٹ میں تھے، نواز شریف کی بھی کیبنٹ میں ہے، کل کوئی اور. ایک کامن جو ریلیجس فورسز تھی، آپ دیکھیں انتہا پسندوں کے پاس زیادہ ڈیووٹیڈ اور کمیٹڈ لوگ ہیں دین اے پولیٹیکل ریلیجس پارٹی. یہ مسجدیں ہیں ان کے پاس، مدرسے ہیں. بٹ میں بڑے افسوس سے یہ اعلان کرتا ہوں، میرا دل نہیں کرتا. میں نے کل بھی خدا کی قسم لوگوں سے معافی مانگی. میں نے کہا یار تم کہو تو میں چلے جاؤں، میرے منہ سے نازیبا لفظ جو ہے فضل الرحمان کے بارے میں نہیں نکلتا، اندر سے نہیں نکلتا، خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں. لیکن لوگوں کا ایک کراؤڈ جو ہے بالکل ایک ڈیفرنٹ اوپینین لے چکا ہے. جو ان کی سیاسی پوزیشنیں پہلے تھی، اب الیکشن ہوئے یہ نہیں ہوں گی. ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے. اور اگر یہ ریلیجس ایک گروپ کے طاقت کا ووٹ لے کے سمجھتے ہیں، ان کی اس سے بھی کم پوزیشن ہوگی کہ ہر ریلیجس پارٹی کا اپنا مسئلہ ہوگا. جو ایک پولیٹیکل سپورٹ ہے، جو اس ملک میں کالا کالا رسول اللہ کا ایک علم بلند ہے، اس کو بہت نقصان پہنچا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ نام اسلام کا لیتے ہیں. نظر اسلام آباد، وزیر آباد، یہاں دیکھیں نا ہاؤسنگ ہے، اس کا سب سے بڑا لڑتے ہیں کہ یہ گھر میں الاٹ ہو جائے، حالانکہ ان کے کوئی کمی. ہاؤسنگ کی منسٹری ٹھیک ہے. دوسری طرف شیخ صاحب، آج کی ڈیولپمنٹ کے خواجہ سعد رفیق صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو وارن کیا ہے کہ ہم کسی کو تنگ نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی تنگ کرے تو اسے گھر چھوڑ کر آتے ہیں.
اور گو نواز گو کا جو نعرہ ہے اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا گیا ہے. تو یہ گو نواز گو اگر ایک طرف لگ رہا ہے تو دوسری طرف گو عمران گو کا بھی نعرہ لگ سکتا ہے. یہ کوئی ایک اچھا ماحول تو کریٹ نہیں ہو رہا ہے. یہیں پر آ کے خان صاحب کے جلسے میں اسی حالات میں ایک فساد ہوگا. دیکھیں خواجہ صاحب اس حکومت کو وہاں چھوڑ کے آئیں گے جا پتر راوی نہ کوئی آوی نہ جاوی. خواجہ سعد رفیق کا پرابلم یہ ہے کہ نواز شریف نے عمران خان نے ان کی دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا. یہ جو مرضی ہو جائے کل کوئی پروگرام انہوں نے یہ الیکشن ہی نل اینڈ وائڈ ہو سکتا ہے خواجہ سعد رفیق یا صادق اور خواجہ آصف کی وجہ سے. دیکھیں نا وہ کیا تھا 4 حلقے کھولو. اندر سے ان کو پتا تھا 4 حلقے میں برا ہی برا ہے, برادہ ہی برادہ ہے, ردی ردی ہے, سارا ڈسٹ بن ہے. کیسے کھولتے یہ؟ انہوں نے کہا 4 آپ کے کھولو, ہم نے کہا ٹھیک ہے کھولو. یہ وہاں بھی کھڑے نہیں ہوئے. سر جی یہ خراب کریں گے, یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ ان کو ایک سرٹیفکیٹ آ جائے. دیکھیں نا بھائی یاس صادق نے سٹے لے لیا, میں بڑا احترام کرتا رہا. اندر جاؤ چیمبر میں تو یاس صادق اور ہے, باہر آؤ تو سپیکر بند کرتا ہے, نواز شریف کی چٹ پہ تقریر نہیں کرنے دیتا. مجھے لوگوں نے بھیجا ہے, میں اکیلا ہوں, میں مانتا ہوں میری اکیلی سیٹ ہے. یہ تم کہہ رہے ہو 18 پارٹیاں, یہ کیا بیچتا ہے آج شیرپا اور اعجاز الحق اور سارے, یہ بھی ایک سیٹ ہے نا. 10 سیٹیں ہیں, ANP 10 سیٹیں ہیں, اچکزئی صاحب 10 سیٹیں. صرف شیخ رشید کے سپیکر بند ہوتے ہیں. قوم سوچے میری سیٹ بٹنڈا روڈ پہ لگائے رکھیں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک پارلیمنٹ میں ممبر ہے جو رولز اینڈ پروسیجر سمجھتا ہے. سب سے سینئر پولیٹیکل ورکر ہوں میں اس اسمبلی میں. ان کی جان جاتی ہے. ان کو چاہیے گگو گھوڑے کہ جہاں وہ کیا کہتے ہیں یہ گو نواز گو کے نعرے سے کیا حاصل وصول کیا ہے. دیکھیں جی میں نے عام نعرہ لگایا گو نواز گو, ایک میسج گیا کہ ہمیں یہ حکومت نہیں پسند. گو میں نے کوئی نئی تخلیق نہیں کی. رائٹ, یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اب کل اس کا بھی کہہ دیں گے اس کے پیچھے بھی سازش تھی. دونوں باتیں میں نے کی ضرور. گو نواز گو ایز اے اسٹوڈنٹ ورکر ہم ایوب خان کے خلاف لگاتے تھے. ان کو چڑھنا نہیں چاہیے. وہ میری بیٹی ہے مریم, ان کو بھی ٹویٹر پہ ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے. میں ان سے ایک بیٹی کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں. ہاں شہباز ہے, نواز صاحب ہے, لڑیں بھائی, اور ان کے جو چیلے چانٹے ہیں لڑے. میرا دل نہیں کرتا کہ میں ان کا نہ کبھی جواب دوں گا نہ دیتا ہوں. وہ بیٹیوں کی جگہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومت لوگوں نے مسترد کر دیا ہے اور اس کا مقبول ترین نعرہ ہے کہ گو نواز گو. اچھا گو نواز گو ایک طرف وہ نعرہ, کیا یہ درست ہے؟ آج کے اخبارات میں خبر شائع ہوئی ہے کہ کل پنڈی میں آپ پہ بھی یہ نعرہ لگا ہے گو شیخ رشید گو. بالکل جھوٹ ہے. اصغر شاد صاحب ایک نامور صحافی ہیں, بس کیا کہوں, نوائے وقت سے میرا بڑا احترام ہے, میں کچھ کہہ نہیں سکتا. دونوں خبریں غلط لگی ہیں, لیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ خبر میں نے کل راولپنڈی شہر میں تھے. جی میں جنازے میں بھی تھا میرے عزیزوں کا. ہمارے ہاں دیکھیں ایک بات اور یاد رکھیں, جنازے میں ہمارا پیپلز پارٹی, نون لیگ اور عوامی مسلم لیگ نہیں ہوتی ہے, جماعت اسلامی سب اکٹھے. دیکھیں جنازہ کسی کا بھی ہو, ہم نہ جائیں تو یہ ہمارے لیے بڑا ذلت کا سمے ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے مخالف کا جنازہ ہو. تو پنڈی وال جو ہے, ہم جو اوریجنل, یہ نہیں ہو سکتا یہاں پہ. جلسے جلوس میں ہو سکتا ہے. صرف یہ کہ ایک آدمی کو دیکھیں نا, اس ملک میں آپ کے پروگرام میں آیا ہوں, اس کے نہیں گیا تو اس نے کہا چلو جی کار بیٹھ کے فون آ گیا تم دو. اس طرح کہا کہ لاہور میں علیم خان نے سیٹ پہ لڑا کہ میں نے بالکل نہیں. علیم خان ہمارے بھائی ہیں اور سیٹ جہاں میری تھی میں وہیں بیٹھا رہا. ان کی سیٹ خالی تھی, وہ انتظام میں اٹھ کے جاتے رہے, آ کے بیٹھے رہے. لیکن بعض خبروں سیٹ کے خواہش مند ہوں گے نا, لیکن کہیں پر گو شیخ رشید گو کا نعرہ نہ لگا ہے اور نہ آپ سمجھتے ہیں کہ لگے گا. نہیں لگنے کو تو کس کے خلاف نہیں لگ سکتا, لیکن یہ کل جو بات کہی جا رہی ہے بالکل اس کا کوئی وجود نہیں. ہمارے عزیز ہیں شیخ نصیر صاحب, ہمارے ذاتی, اور اصغر شاد صاحب نے پہلے بھی بڑی زیادتیاں کی ہیں, اب بھی زیادتی کی ہے. نوائے وقت میں نے بچیوں کی جگہ ہماری. ویسے آپ ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ آپ مختلف مقامات پہ جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, کوئی اس طرح کی بات کہہ دے تو آپ کا ریاکشن کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. رمیزہ مجید نظامی صاحب آپ بچیوں کی جگہ, کہیں پر اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو کیا آپ مسکرا دیں گے کہیں پر؟ کیونکہ یہ ایسی بڑی مشکل سچویشن ہوتی ہے نا ایک پولیٹیشین کے لیے کہ اس کے خلاف ایسا نعرہ لگایا جا رہا ہے. کوئی مشکل نہیں ہوتی ہمارے ساتھ. تو آپ کیسے سامنا کریں گے ایسی سچویشن؟ سر جی میرے ساتھ تو عورتیں بچوں, میں وزیر ہوتا ہوں تو مجھے یہاں سے پکڑ لیتی ہیں لال ویلی کے نیچے, ٹماٹر دا پا ویکھے ہی ووٹ لین آ جانا ہے. چینی دیکھی ہے. دیکھیں میں جس محلے میں رہتا ہوں وہاں میرے ساتھ ایسا ہونا کوئی عجوبہ نہیں ہے, لیکن کل کی بات کا کوئی وجود نہیں. اصغر شاد صاحب محبت کرتے رہتے ہیں کئی سالوں سے, اللہ ان کو اس کا اجر دے. ٹھیک ہے شیخ صاحب, اس موقع پہ ہمیں لینی ہے بریک, اور بریک پر لوٹ کر آئیں گے تو آپ کے اور پاکستان تحریک انصاف کے تعلقات, اور خاص طور پہ جو اب ملتان میں بھی جلسہ ہونا ہے,
عید کے بعد، اور جاوید ہاشمی صاحب نے بھی آپ کے حوالے سے جو کچھ کہا اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید پروگرام ہم لوگ، اور آج کے پروگرام میں ہماری گفتگو جاری ہے شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ۔ شیخ صاحب، وقفے پہ جاتے ہوئے بات ہوئی جاوید ہاشمی صاحب کی، ملتان میں جلسہ ہونے جا رہا ہے PTI کا، اور آپ نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ سب کچھ نہ کہا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی ملتان پہنچ جائیں جلسے کے لیے۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ جاوید ہاشمی صاحب کی ناراضگی کہاں سے شروع ہوئی؟ اختلافات کہاں سے شروع ہوئے؟ کیا یہ اختلافات 28 اگست سے شروع ہوئے کہ جب عمران خان صاحب جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ چلے گئے آرمی چیف کو ملنے کے لیے، گاڑی جہانگیر ترین صاحب نے چلائی اور جاوید ہاشمی صاحب کو یہ اعتراض تھا کہ مجھے بھی ساتھ لے کر جاتے؟ یہ ایک معمولی سا اعتراض ہے، پر ان تمام اعتراضات میں سے ہو سکتا ہے ایک اعتراض ہو۔ کہ اصل وجہ کیا تھی؟ مجھے نہیں پتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ بڑے ڈیموکریٹ بن رہے تھے۔ جب وہ ضیاء الحق کا حلف اٹھانے جا رہے تھے تو وہ سوٹ ٹائی شرٹ سب کچھ میرے لال حویلی سے میری والدہ وہاں سے تیار ہو کے گئے، بعد میں PC سے لے کے آیا اپنے کپڑے۔ اب وہ بڑی عجیب سی باتیں کہہ رہے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں ان کا اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے، ممکن ہے میں غلط بھی ہوں، اللہ ان کو صحت دے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے باپ دادے کا وہاں سے دھاگے کا ہمارا بزنس ہے جی، ریشم کا۔ شیخ شفیق ریشم والے میرے بڑے بھائی ہیں، شیخ احمد مرحوم جو ہے ریشم والے میرے والد تھے، اور عاصم شیخ میرے بھتیجے وہاں دھاگے سوتر کا کام کرتے ہیں، نائلن یارن کا۔ سو ان کو میرے کھڈی کے 5-10 ہزار ذاتی لوگ ہیں ہمارے جو ہم سے اٹیچ ہیں۔ میں نہیں جانا چاہتا تھا اس الیکشن میں، کیونکہ وہاں ان کی اپنی سیاستیں ہیں، ان کی اپنی سوچیں۔ اب میں 1-2 دن پہلے جاؤں گا، جلسہ تو 10 کو ہے، میں وہاں ایک پریس کانفرنس ضرور کروں گا، کیونکہ میں نہیں جواب دینا چاہتا تھا۔ میں مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ لاہور اور کراچی کے جلسے میں اسے جلسہ کسی اور کا اور آپ، میں خود جا کے وہاں بات کر سکتا ہوں، اور جس قسم کی وہ بات کریں گے اس قسم کی میں بات کروں گا ان کے ساتھ۔ دیکھیں اب حیا آتی ہے مجھے آخری ٹائم اپنا آپ کو ایسے خراب کر۔ دیکھیں ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں باعزت یہ بھرا میلہ چھوڑ دیں، ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی تقویت، اور میں عمران خان میں دیکھتا ہوں کہ ایک ینگ کراؤڈ، ایک لیڈرشپ پروموٹ جو ہو رہی ہے وہ تحریک انصاف میں ہو رہی ہے۔ اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ میں روز جاوید ہاشمی کو ایڈریس کروں، ان کا جواب دوں، میں ایک ہی دن آ کے دے دوں۔ لیکن ان کی بغاوت کا اصل مسئلہ کیا تھا؟ معاملہ کیا تھا؟ کیا کوئی ڈیل تھی؟ کوئی ڈیل طے پائی ہوئی تھی؟ مجھے نہیں معلوم۔ جو کچھ یہ ہوا، میں سن رہا تھا کہ جھگڑا چل رہا ہے۔ شیخ صاحب، آپ یہ بات کرتے ہوئے اپنے کندھوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، میں کیا سمجھوں؟ نہیں، میں انگوٹھے کا اس طرف ہو رہا تھا، میں نے منہ اس طرف نہیں کیا، آپ کیمرے والے فٹ کہہ دیں گے جی کو بات ہو رہی تھی۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ خان صاحب کے ساتھ میں کوئی کان پہ بات نہیں کرتا، اوپنلی بات کرتا ہوں۔ ذرا سا کوئی مسئلہ ہوا ہے، ٹک ٹک ہوئی ہے، کوئی لٹل ٹیلر چلا ہے اور وہ چلے گئے، اور عمران خان صاحب نے سٹیج پہ کہہ دیا کہ جاوید ہاشمی سے ہمارے راستے جدا ہو گئے، اور آپ سمجھتے ہیں پارٹی کے لیے اچھا ہوا ہے؟ مجھے نہیں پتا، یہ اس کی پارٹی کا فیصلہ، میں یہ کیوں کہوں، میرا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ جو وہ بات کرتے ہیں کہ جی لوگ مروانے کا پلان تھا طاہر القادری صاحب کا، یہ تو بڑی غلط بات ہے، یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ اس کا مطلب ہے اس پلان میں آپ شامل تھے؟ جب وہ پلان تھا میرے سامنے بنا ہوتا تو میں تو کسی صورت میں یہ، اگر ان کے سامنے یہ بنا ہوتا تو اس کا مطلب پہلے آپ شامل تھے، اس رات کے کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا آپ کا۔ میرے خیال میں جاوید ہاشمی صاحب نہایت معذرت کے ساتھ وہ اس پارٹی میں فٹ ہی نہیں تھے، لیکن اب پہلے دن انہوں نے تقریر کی کہ کل بھی نواز شریف میرا لیڈر تھا، آج بھی میرا لیڈر ہے، کل بھی میرا لیڈر ہوگا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اگر آپ نے یہی کام کرنا تھا تو جب کلثوم نواز آپ کی طرف آئی تھی تو اس کی عزت رکھ لیتے، آپ نہ جاتے تحریک انصاف میں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا جی وہ باغی نہیں ہے، داغی ہیں، آپ اسے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں میں اس بات شاہ محمود جانے اور وہ جانے، میں اپنی جتنا الزام انہوں نے مجھ پہ لگایا ہے اتنا جواب میں دینے کے لیے ملتان جا رہا ہوں، آ رہا ہوں ملتان۔ اچھا، ویسے شیخ صاحب آپ کا سیاسی تجزیہ کیا کہتا ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف میں ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو پارٹی کے لیے مس فٹ ہیں؟ مجھے یہ نہیں معلوم، میں سمجھتا ہوں عمران خان پارٹی کو آگے لے گیا، جو مس بھی فٹ تھے خود بخود ہی فٹ ہو جائیں گے، لیکن ہاشمی صاحب کو وہ فٹ نہیں کر سکے، وہ مس فٹ ہی رہے۔ میرا خیال ہے کیونکہ شاہ محمود کافی عمران خان کے قریب تھا، میں ایسا محسوس کرتا ہوں قریب ہے،
وہ اس کو ایک آنکھ دیکھے نا. مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, میری اپنی پارٹی ہے, چھوٹی ہے بڑی ہے سنگل ہے, میں سب کے سامنے خود اعتراف کرتا ہوں ہاں ایک ووٹ کی پارٹی ہے بھائی, ایک سیٹ کی پارٹی ہے. ہم نے 100 سیٹوں پہ الیکشن لڑا, لوگوں نے نہیں ووٹ دی, لیکن ایک سیٹ 342 سیٹوں پہ آوی ہے. میں نے قوم سے کہا تھا کہ میں اپوزیشن کا حق ادا کروں گا, اللہ کے فضل و کرم سے کیا, جو الزام سچ ہے اس کو تسلیم کروں گا. میں نے کہا تھا دونوں لیڈر ایک ہی دن نکلیں گے, دونوں لیڈر ایک ہی جگہ پہ اکٹھے کریں گے, اور یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں طاہر القادری چلا جائے گا, آپ سمیت بھی شک کرتے تھے. میں نے کہا نہیں, چھوڑ کے جائے گا. شیخ صاحب, آپ کی اور خان صاحب کی لو سٹوری میں آپ کو کہیں پر کوئی دراڑ کبھی پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ میں دیکھیں, میں نہ میں پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہوں, نہ میں اتنا ایکٹیولی, میں بھی چاہتا ہوں میں پارٹی کو بہت پھیلا سکتا ہوں, بہت تیزی سے پھیلا سکتا ہوں. اللہ مجھے سمجھ ہے ساری باتیں. میرے پاس نہ فلوس ہے, نہ مجھ سے چندہ مانگا جاتا ہے. سو خان صاحب پہ چیزیں عاشق ہیں, تو اس عشق کی سواری میں عمران خان کے ساتھ. یہ چیزیں کون سی والی چیزیں؟ میرے میں لوگ فنڈنگ کرتے ہیں, لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, وہ دیانتدار آدمی. لیکن آپ کی اور ان کی لو سٹوری میں کوئی کبھی دراڑ آپ کو پڑتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ کبھی کوئی ایسا؟ ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ایسا. نہیں, کیونکہ آپس میں زیادہ محبت بھی نا اور پیار جو ہے وہ لوگوں کو بھاتا بعض دشمن یہ چاہتے ہیں, بعض دشمن یہ چاہتے ہیں جو پرانی کیسٹیں نکال کے دکھا رہے ہیں اپنے چینل پہ, ان کو ہماری دوستی بھاتی نہیں ہے. میں برملا یہ کہتا ہوں کہ میری ذات کا تعلق عمران خان کی ذات تک ہے. لیکن اب یہ دوستی نہیں ہے, یہ تو اب آپس میں بڑا گہرا آپ کا تعلق ہے, یہ پیار ہے, محبت ہے. آپ کا ایک طرف یہ سیاسی تجزیہ جس پر آپ نے کہہ دیا کہ جی آپ کو کوئی اور ایسا مسفٹ پارٹی میں نظر نہیں آتا, اور اگر کوئی ہوگا بھی تو وہ خان صاحب اس کو فٹ کر دیں گے. دوسری طرف اب طاہر القادری صاحب نے بھی اعلان کر دیا ہے جلسوں کا, پہلے فیصل آباد جائیں گے اور پھر اس کے بعد لاہور شہر جائیں گے, اور فیصل آباد بھی یہیں سے جائیں گے اور جا کر جلسہ کریں گے, یعنی کہ بہت اچھی بات ہے, 12 اکتوبر تک تو یہیں پر ہیں. دیکھیں جی بہت اچھی بات ہے, چارج ہونا چاہیے کراؤڈ. آپ دیکھیں گے پیپلز پارٹی بھی کرے گی, ایم کیو ایم بھی کرے گی. الطاف بھائی کا کل پرسوں بڑا فون آیا تھا, سو میں نے ان کو کہا الطاف بھائی کیا کر رہے ہیں آپ, مسائل زدہ لوگوں کی آپ پارٹی ہیں, ہم فیوڈلزم کے خلاف ہیں, ہم آپ کی سوچوں کے قریب ہیں. آپ کی پارٹی اور ہو سکتی ہے, لیکن ہم آپ دیکھیں فیوڈلزم کے خلاف ہیں, جاگیرداری نظام کے خلاف ہیں, متوسط اور پسے ہوئے طبقوں کی ہم آواز ہیں. کم از کم شیخ رشید تو ہے. میں ویسے ہی نہیں گیا عمران خان کے ساتھ, میں پاگل نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے لوگوں میں ایٹ لیسٹ ہی از دی مین آف دی میچ, ہی کین بی دی مین آف دی میچ. تو مجھ سے ایگری کیا انہوں نے, کہتے ہیں آپ ٹھیک ہیں. لیکن طاہر القادری صاحب کی یہ جو اب اسٹریٹجی ہے بالکل ٹھیک ہے, بالکل A1 ہے, اور یقیناً وہ بعد میں پولیٹیکل الائنسز بھی بنائیں گے. اور میری تو خواہش تھی کہ جماعت اسلامی کا پہلی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی, سراج الحق صاحب ادھر ہی الائنس بنائے ہمارے ساتھ, عمران خان صاحب کے ساتھ, اور ایک بڑی آرگنائز پارٹی ہے, اور کوشش بھی کر لیں تو جماعت اسلامی کا کراؤڈ جو ہے یا کلاؤڈ جو ہے وہ پیپلز, دیکھیں نا ایک سوچ پیدا ہو سکتی ہے, ہو جاتی ہے, وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں چل سکتی. جماعت اسلامی کا آپ کردار سمجھتے ہیں پازیٹیو ہے؟ جبکہ 6-7 اگست کو جب خان صاحب سے ملاقات کی تھی سراج الحق صاحب نے, تو خان صاحب نے 10 حلقوں کی بات نہیں کی تھی, وہ 4 حلقے خان صاحب کے, 4 حلقے نون کے, اور 2 اپنے بھی شامل کر دیے کراچی کے, اور کہہ دیا جی 10 حلقوں پہ خان صاحب بات کرنے کو تیار ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں ان کا کردار پازیٹیو؟ دیکھیں نواز شریف صاحب کسی صورت میں 16 مہینے سے پھڈا کیا ہے, اگر انہوں نے اس وقت نہیں مانا تو اب کیسے, اب تو یہ ڈبے کھلنا شروع, اب تو سٹے لے رہے ہیں. ایاز صادق صاحب نے وہاں کہہ دیا کہ مجھے اب جج پہ ہی اعتبار نہیں ہے. دیکھیں سراج الحق صاحب ایک بڑی جماعت, دیکھیں اس جماعت کا ووٹ بینک جیسا بھی ہو, یہ ان کا مسئلہ ہے, لیکن ایک آرگنائزیشن تو ہے نا بیفور پارٹیشن کی. مولانا مودودی صاحب دیکھیں, تو آپ وہ قیادتیں جو تھی جنہوں نے ان کی داغ بیل رکھی, بنیادیں رکھی, وہ اس دنیا میں تو نہیں ہے, لیکن ان کے شیخ صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن آپ اب بھی کہتے ہیں کہ حکومت اب جائے گی ہی جائے گی, انشاءاللہ گورنمنٹ جائے گی, اور اگلے سال الیکشن کا سال ہے. اور اگلا وزیر اعظم کون ہوگا یہ نہیں مجھے پتا. شیخ صاحب قربانی پرسوں ہے, آپ قربانی ڈی چوک پر دیں گے؟ ڈی چوک میں سارا دن رہوں گا, وہیں ڈیرا ڈالوں گا, وہیں سگار پیوں گا, وہی روٹی کھاؤں گا, اور لال حویلی کی بجائے ہم پہلی دفعہ عید, ہم آپ کو پتا ہے ہماری ایک اپنا سٹائل ہے منانے کا, ہم شفٹ کر رہے ہیں لال حویلی کو 1 دن کے لیے یا 2 دن کے لیے ڈی چوک. بکرا ذبح کر رہے ہیں یا بڑا جانور؟ دونوں کریں گے, چھوٹا بڑا سارے کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. جو چھری یعنی بابر امان صاحب اونٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ کیا ان کے مقابلے پہ اونٹ لے کر آئیں؟ اونٹ بھی آ جائے گا, کیا فرق پڑ سکتا ہے, اللہ نے دیا تو اونٹ بھی اللہ کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پسندیدہ جانور ہے, تو ضرور ہو سکتا ہے. یعنی کہ آپ پر امید ہیں کہ چلیں وہ قربانی نہ صحیح کہ جو آپ وہ قربانی بھی ہوگی, شاید جھٹکا ہو جائے, یہ قربانی ہوگی انشاءاللہ. وہ قربانی جھٹکے والی اور یہ بغیر جھٹکے کی ہوگی, لیکن 3 دفعہ
3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، آخری دفعہ گو نواز گو۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب آپ نے کہ آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور آپ کو پیشگی عید مبارک۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول کرے، اور جو آپ نے آخر میں کہا ہے وہ آپ کی خواہش ضرور ہے، لیکن اس کی تکمیل کب ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ دیر ہے دیر نہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے، اور سمر ٹیلی ویژن کے تمام ویورز کو بھی ہماری طرف سے پیشگی عید کی مبارکباد۔ عید یقیناً قربانی ایک طرف، لیکن مسکراہٹوں کا دن، خوشیاں بکھیرنے کا دن، محبتیں بانٹنے کا دن۔ ایک دوسرے کو گلے سے لگائیے، ناراضگیوں کو ختم کیجیے، اور محبت کا پیغام آگے دیجیے۔ مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔